السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط سے 2 سال پہلے حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بچی چندے آفتاب و چندے مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور زیادہ نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں صفوان آ گیا، جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، حارث بن ابی زرار نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مصافہ کے لیے آیا ہوں، صفوان نے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا، اور جلد ہی مصافہ اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافہ اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں مہو خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگیں، اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز پھیلتا جا رہا ہے۔ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثال دنیا دار حارث بن ابی زرار اور مصافہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی زرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی زرار کو بھی اطلاع مل گئی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے ملغوب ہو کر حارث بن ابی زرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل نکل گئے، ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے۔
جن میں مصافح بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابہ حضرت حشان بن صباحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یا مریسی مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے، مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ازرار، جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں، تو اپنی بیٹی کے فدیہ میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی زرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس کھائی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حارث بن زرار نے کہا، اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا
کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی ہے، تو لوگ بولے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹانٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ کیا جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شیریں موضوع اندام ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، برد و بار و حلیم، جود و سخا، عجز و انکساری، ایثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اور ہمتاً گوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ عدد ما خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ نیت عرشی، سبحان اللہ مدد کلماتی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفل روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں تشریف لے گئے
اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جواب دیا۔ کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روزہ جمعہ روز عید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا اسے اٹھا لاؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے، اور اس کے بعد وہ بیوگی و جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک روا تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالی، تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کر دیتی، قدموں میں بیٹھ جاتی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی۔ یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل نہ خواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھیں، ان کی بدرجہ اولیٰ عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت باعث افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھیں
کہ اس مہینے میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیار تھیں، اور پھر روح قدس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئیں۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ اور کوئی چیز، صرف ایک سفید خچر تھا، یا ہتھیار تھے، یا کچھ زمین تھی، جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی حقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بنا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیریوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات کے سردار کی